السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت ہفتم کے ایک نظم ہے ملی نغمہ۔ آج ہم اس کی تشریحات کریں گے اور ساتھ ہی مشق کی سوالات و جوابات بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلے اہم الفاظ کی طرف دیکھیں۔ یہاں پر اسکرین پہ آپ لوگوں کو اہم الفاظ نظر آ رہے ہیں جو اس سبق کے ہیں۔ لال یمن، یمن کے قیمتی موتی۔ ملاح، کشتی چلانے والا۔ دہقان، کسان کو کہتے ہیں۔ پہرا، نگہبان، حفاظت کرنے والا۔ سرحد، کسی حد کی ابتدا۔ خیبر شکن، درہ خیبر فتح کرنے والا۔ شعلہ بدن، جوشیلے۔ اہل قلم، عالم کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد خلاصہ لکھیں گے۔ خلاصہ کچھ اس طرح ہوگا۔ ملی نغمے میں شاعر نے اپنے وطن کی زمین کو چاند سے اور وطن کو پھول سے تشبیہ دی ہے، اور وطن کی مٹی کی زرخیزی کو قیمتی موتی سے تشبیہ دی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے وطن کے مزدور پہاڑ کودنے والوں کی مانند مضبوط، فوجی، شجاعت و بہادری کا نشان ہیں۔ میرے ملک کی سرحدوں پر اسلام کا پہرا ہے۔ ہر سپاہی بہادر اور جان لٹانے کے لیے بیتاب ہیں۔ میرے وطن کے کسان محنت کر کے مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اشعار کی تشریح کریں گے۔ پہلا شعر: چاند میری زمین، پھول میرا وطن، میرے کھیتوں کی مٹی میں لال یمن۔ سب سے پہلے حوالہ متن لکھیں گے۔ حوالہ متن میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے نظم کا نام لکھیں اور اس کے بعد شاعر کا نام لکھیں، یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ شعر ہماری اردو کی درسی کتاب سے لیا گیا ہے۔ نظم کا نام ملی نغمہ اور شاعر کا نام ساقی جاوید ہے۔ تشریح: شاعر اس شعر میں اپنے وطن کی زمین کو چاند سے تشبیہ دیتا ہے اور اپنے وطن عزیز جس سے وہ بے حد محبت رکھتا ہے اسے پھول کہتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ میرے ملک کی زمین بہت زرخیز ہے اور اس کے ملک کے کھیتوں کی مٹی میں یمن کے موتی ہیں جو بہت قیمتی ہیں۔ دوسرا شعر، اس کو بند بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اگر آپ ترتیب سے آئیں تو یہ پھر بند ہو جائے گا، کیونکہ شعر میں دو مصرعے ہوتے ہیں اور بند میں 4-6 اس طرح ہو سکتے ہیں۔ 2 کے بعد جب زیادہ ہو جائیں تو پھر وہ بند ہو جاتا ہے۔ شعر نمبر 2: میرے ملاح لہروں کے پالے ہوئے، میرے دہقاں پسینوں کے ڈالے ہوئے، میرے مزدور اس دور کے کوہ-کن، چاند میری زمین، پھول میرا وطن۔ تشریح: شاعر دوسرے بند میں اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ میرے وطن کے محنت کش بہت محنتی ہیں۔ وہ کہنا ہے کہ میرے وطن کی کشتی چلانے والے لہروں کے پالے ہوئے ہیں، میرے کسان پسینوں کے عادی ہیں، کیونکہ وہ موسم کی شدت کی پرواہ میرے کسان پسینوں کے عادی ہیں کیونکہ وہ موسم کی شدت کی پرواہ کیے بغیر کام کرتے ہیں، اور انہی کی بدولت ہمارا ملک زر مبادلہ کماتا ہے، اور میرے باغ کے مزدور اس دور کے پہاڑ کھودنے والے کی طرح محنتی ہیں۔ میرے وطن کی زمین چاند کی طرح اور میرا وطن پھول کی طرح سرسبز و شاداب ہیں۔ شعر نمبر 3: میرے فوجی جواں
جرتوں کی نشاں، میرے اہل قلم عظمتوں کی زباں، میرے محنت کشوں کی سنہرے بدن، چاند میری زمیں پھول میرا وطن۔ تیسرے بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ میرے وطن کے فوجی بہت نڈر اور جفا کش ہیں، جرت و بہادری کی اعلیٰ مثال ہیں، میرے وطن کے عالم عظمتوں کی زباں ہیں، ان کی زباں عظمت و فلاح کا پیکر ہیں، اور میرے وطن کے محنت کشوں کے بدن پسینے سے شرابور ہوتے ہیں۔ سنہرے بدن سے مراد یہ ہیں کہ محنت کش مزدوری کرتے ہیں، پسینے سے شرابور ہو کر ان کا بدن چمکنے لگتا ہے۔ میرے وطن کی زمین چاند کی طرح اور میرا وطن پھول کی طرح سبز و شاداب ہے۔ شعر نمبر 4۔ میری سرحد پہ پہرا ہے ایمان کا، شعر نمبر 4۔ میری سرحد پہ پہرا ہے ایمان کا، میرے سر پہ سایہ ہے قرآن کا، میرا ایک ایک سپاہی ہے خیبر شکن، چاند میری زمین پھول میرا وطن۔ اس بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ ہمارے ایمان، ہمارا مذہب اور اسلام ہماری سرحدوں کا محافظ ہے۔ یہاں پہ اور لکھ لیں، کیونکہ اسلام نے بتایا ہے کہ شہید زندہ ہیں، شہادت ایک بلند مرتبہ ہے اور شہید ہونے والا ابدی نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ مسلمان کا اس پر ایمان ہے، دشمن مرنے سے ڈرتا ہے، جبکہ مسلمان شہید ہونے کی آرزو کرتا ہے کہ کاش میں شہید ہو جاؤں۔ میرے وطن کا ہر سپاہی خیبر فتح کرنے والے حضرت علی کرم اللہ کی طرح بہادر ہیں۔ میرے وطن کی زمین چاند کی طرح اور میرا وطن پھول کی طرح سرسبز و شاداب ہیں۔ آخری شعر۔ میرے دہقاں یوں ہی ہل چلاتے رہے، گیت گاتے رہے میرے شعلہ بدن، چاند میری زمیں پھول میرا وطن۔ اس آخری بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ میرے وطن کے کسان کھیتوں میں خوب ہل چلاتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، دن رات فصلوں میں کام کرتے ہیں اور مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ جوش میں لوگ گیت گاتے ہیں، میرے وطن کی زمین چاند کی طرح اور میرا وطن پھول کی طرح سرسبز و شاداب ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تو اس نظم کی تشریح ہو گئی۔ آپ لوگ یہ تشریح اپنی کاپیوں پہ اتار دیں۔ جہاں پر کوئی مشکل ہو تو آپ لوگ کمنٹس میں میسج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مشق کرتے ہیں، مشق کی سوالات و جوابات۔ سب سے پہلا جو شعر ہے، شاعر کی لال یمن سے کیا مراد ہے؟ جواب، یمن کے معنی ہیں برکت، فضل، کرم، رحمت، کوئی بھی معنی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ نعمت خدا داد اور لال موتی کو کہتے ہیں۔ شاعر کی لال یمن سے مراد برکت والی مٹی اور زمین کی زرخیزی ہے۔ سوال نمبر 2، نظم میں مزدور، ملاحوں اور دہقانوں کو کس طرح مخاطب کیا گیا ہے؟ جواب، نظم میں مزدوروں کو پہاڑ کھودنے والا، ملاح کو پانی کا سفر کرنے والا، دہقانوں کو ہل چلانے، پسینے سے شرابور اور مٹی کو سونا بنانے والا کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ اگلا سوال، نظم کے دوسرے بند میں زندگی کے کن شعبوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ نظم کے دوسرے بند میں فوجی، عالم اور مزدوروں کے شعبے کا ذکر کیا گیا ہے۔ میری سرحد پہ نیکسٹ کویشچن، میری سرحد پہ پہرا ہے ایمان کا سے کیا مراد ہے؟ میری سرحد پہ پہرا ہے ایمان کا سے شاعر کی مراد مسلمانوں کو اسلام کی طرف سے ملنے والا جوش اور جذبہ ایمانی ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا مذہب اسلام ہماری سرحدوں کا محافظ ہے، کیونکہ اسلام نے بتایا ہے کہ شہید زندہ ہیں، اسے رزق دیا جاتا ہے، لیکن ہمیں ان کا شعور نہیں۔ شہادت ایک بلند مرتبہ ہے اور شہید ہونے والا ابدی نعمتیں حاصل کرتا جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔
مسلمان کا اس پر ایمان ہے۔ مسلمان شہید کی آرزو کرتا ہے کہ کاش میں شہید ہو جاؤں۔ تو پیارے بچے، یہ تو کویشچن آنسر ہو گئے اور مشقی سوالات و جوابات۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی۔ تب تک اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کرنے تک اللہ حافظ۔